کہ حضور ایک دفعہ کہیں نکل گئے مکے سے باہر، مختلف وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے مابین ایک وادی میں آپ نے دیکھا وہ قبیلہ آ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے، انتہائی مفلوق الحال، بھوک کی وجہ سے جسم سوکھ کر کانٹے ہوئے، تن پر کپڑے نہیں، حالت دیکھ کر آپ آئے انتہائی ملول اور غمگین ہو کر، گھر میں آ کر چادر لے کر اب پوچھا حضرت نے کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ؟ آپ نے فرمایا میں گیا تھا باہر فلاں وادی میں، فلاں گھاٹی میں قبیلہ ہے، پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور یہ حال ہے۔ حضرت خدیجہ اور فرمانے لگے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کے لیے مدد کر سکوں۔ سرمایہ تو حضرت خدیجہ کا تھا نا، آپ کی اپنی ذاتی دولت تو نہیں تھی۔ اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا اچھا آپ جائیے اور بڑے بڑے قریش کے چند سرداروں کے نام لیے کہ ان کو بلا لائیے۔ حضور گئے، وہ سب آ گئے، اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگا دیا کہ جب حضور آ کر بیٹھے تو اس کے پیچھے چھپ گئے، اور پھر کہا ان سرداران قریش سے مخاطب ہو کر آپ سب لوگ گواہ ہیں میں نے یہ ساری دولت محمد کے حوالے کی، وہ جیسے چاہیں اسے خرچ۔ بیوی کے ساتھ تھی، میں اگر اس موضوع پر چونکہ میرے کچھ خاص احساسات ہیں اس میں وہ بیان کروں گا تو پھر بہت وقت نکل جائے گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا جسے اب سے اکثر نہیں جانتے۔ ہمارے ہاں تو جیسے ہے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، یا ابو بکر کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے نزدیک یا اہل تشیع کے حضرت علی کی فضیلت اسی میں ہے، گرفتار ہے، اسی میں جھگڑا ہے۔ اسی طرح عائشہ اور فاطمہ کا جھگڑا ہے، ایک گروہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بلند کرتا ہے، اونچا رکھتا ہے، دوسرا گروہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر نہیں ملتا، بہت کم ملتا، بلکہ میں نے جب ابھی شاید 2-3 سال ہوئے ہیں جب میں گیا تھا ایران کے، اور وہاں کے اچھے مشاہدات میں سے تہران کے یہ بھی تھا کہ انہیں خالص خواتین کی یونیورسٹی، اس کا نام رکھا الجامعۃ الزہراء، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر۔ تو جب ایک ملاقات میں ان کا وہ ٹاپ کا سٹاف وغیرہ جمع تھا، میں نے کہا کاش آپ نے اس کا نام جامعۃ الخدیجہ الکبریٰ رکھا ہو تو چونکے۔ میں نے کہا دیکھیے یہ سنیوں اور شیعوں کے مابین مدرسۃ العائشہ للبنات، یعنی جو بھی کوئی رکھے گا یہاں پہ مدرسہ بنائے گا سنیوں میں سے، خاص طور پر اہل حدیث جنہیں عرف عام میں وہابی کہتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کے نام پر بچیوں کے لیے مدرسہ حضرت عائشہ، شیعہ ہوں گے تو حضرت فاطمہ زہرا کے نام۔ لیکن حضرت فاطمہ کی والدہ حضرت خدیجہ جو الصدیقۃ الکبریٰ ہیں، ان کے نام کے ساتھ کبریٰ اس لیے جمع ہوا، صدیق اکبر، الصدیق الاکبر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الصدیقۃ الکبریٰ، جیسے حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کان امہ صدیقہ، تو اس امت کی الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ایک بات راز کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، عام طور پر عام خطابات میں یہ باتیں نہیں کہی، مجھے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کی ذات میں حضور کو صرف بیوی کی وفاداری اور وفا شعاری اور محبت نہیں دی، والدہ کی شفقت۔ حضور محروم ہوئے بہت ارلی عمر میں، والد کو تو دیکھا ہی نہیں، والدہ کی شفقت سے بھی عمر کا فرق اتنا تھا 25 اور 40 اندازہ کیجیے۔ اور آپ کو معلوم ہے میری نانی میرے بڑے ماموں سے 13 برس بڑی تھی، 13 برس میں ان کی ولادت ہو گئی تھی، اور عرب کا معاملہ تو اور گرم ماحول کا تھا، تو کیا 15 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ کی اولاد نہیں ہو سکتی؟ اگر وہ ہوتی تو کیا وہ حضرت عمر حضور کی ہم عمر نہ ہوتی؟ اس حوالے سے چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کو اور سنا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو بھی نیا تجربہ تھا عالم ملکیت اور عالم بشریت کے درمیان اتصال کا، اور جس کی وجہ سے ایک خوف کسی کیفیت، ایک تشویش کا سا انداز، تو حضرت خدیجہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اچھا اب جب وہ آئے وہ فرشتہ ہے یا کیا ہے، وہ بدروح ہے یا کوئی واقعتاً فرشتہ ہے، جب بھی وہ آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیے۔ حضرت جبرائیل آئے، حضور نے فرمایا وہ آئے، اب ذرا نوٹ کیجئے، حضرت خدیجہ نے اپنے بال کھول اپنی آغوش میں حضور اور پوچھا کہ کیا اب بھی نظر آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا یقیناً یہ کوئی بدروح فرشتہ ہے جس نے حیا کی ہے، اگر کوئی بدروح ہوتی تو لذت لیتی، وہ غائب نہ ہوتی۔ اب آپ اندازہ کیجئے عظمت فکر، سوچ کا، آپ کے فکر شعور کی بلندی کا۔ بہرحال سن 10 نبوی کا تذکرہ کر رہا تھا، خدیجہ کا ابو طالب کا انتقال، جو ایک پروٹیکشن، ٹرائبل زندگی میں پروٹیکشن، جیسے کہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھی پہلا ایک معاہدہ اوس و خزرج کے درمیان جو مسلمانوں نے یثرب کا اور پھر مہاجرین کو ساتھ شامل کر کے حضور نے کروایا تھا، اس میں یہ شرط بھی تھی کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے گا تو وہ سب کی طرف سے شمار۔ یہی معاملہ قبائل میں ہوتا تھا، قبیلے کا ایک فرد اگر کسی کو شخص کو پناہ دے دیتا ہے تو وہ پورے قبیلے کی طرف۔ اس حوالے سے خاندان بنو ہاشم کی سرداری تھی ابو طالب کی، اور وہ پروٹیکشن دے رہے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن وہ ایک طبی محبت تھی، اور اس طبی محبت کی بنیاد پر انہوں نے خاندان بنو ہاشم کا سایہ کیا ہوا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر بقیہ دوسرے قبیلے جو تھے اس کے سردار
وہ اگر کوئی اقدام کرتے حضور کے خلاف تو یہ گویا کہ بنو ہاشم کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا اور ان فائٹنگ خانہ جنگی سول وار مکے میں شروع. یہ وجہ ہے کہ 10 برس تک اس اقدام کی جرت انہیں نہیں. سفارتیں لاتے رہے, ابو طالب کے پاس سفارتیں آئیں, کبھی لالچ پیش کیا, آپ ان سے کہیے اگر انہیں دولت چاہیے تو ضرور سیم و زر کے ہم انبار لگا دیں, انہیں کوئی سیادت چاہیے تو ہم انہیں اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہے, اگرچہ ہمارا کوئی مزاج نہیں ہے کسی بادشاہ کو ماننے کا, ان کو مان لیں گے. اور اگر کہیں شادی کرنا چاہیں تو اشارہ کر دیں, قریش کے جس بڑے سے بڑے گھرانے میں کہیں گے آپ ان کی شادی کری تھی آفر. حضور نے فرمایا تھا کہ چچا جان چاہے یہ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند رکھتے تب بھی میں اپنے اس دعوت سے باز نہیں. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ دعوت ختم کر, ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں. جس کے ضمن میں پھر آخری جبکہ ابو طالب بستر مرگ پر تھے اس وقت جو آخری سفارت آئی ہے, اور انہوں نے آخری چیلنج کیا کہ ابو طالب اب بھی اگر تم باز نہیں آتے پھر ٹھیک ہے, ہمارا الٹیمیٹم ہے, آؤ میدان میں مقابلہ کرو یا روک لو اپنے بھتیجے. اس پر جب ابو طالب نے بلایا اور حضور سے کہا ہے کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں. ظاہر بات ہے اکیلا خاندان بنی ہاشم, پورے قبیلہ قریش کا مقابلہ, پھر خود جو ہے نہایت ضعیف بوڑھے اور بستر مجھ پر ہے تقریباً, بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ جسے میں برداشت نہ کر. اس پر حضور کی آنکھوں میں آنسو کہ ایک ہی مرئی سہارا دنیا میں ویزیبل اسباب عالم کے اعتبار سے ایک پروٹیکشن, ایک سہارا, ایک مدد کی شکل تھی, آج وہ بھی چاہیے ختم ہو. کہا آپ نے یہ کہ چچا جان اب تو یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی اور یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر لوں گا. میرے لیے کوئی ریٹریٹ کا کوئی امکان نہیں ہے, کوئی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے, پسپائی کا کوئی. بہرحال میں نے یہ سارا پسمند بتایا ہے عام الحزن, اور یہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا, وہ پروٹیکشن ختم ہو, بلکہ اب بنو ہاشم کا سردار ابو لہب ہے جو خود دشمن ہے انتہائی, یوں سمجھیے کہ زہریلا دشمن, جس نے اس وقت کہہ دیا تھا تبا لک لہذا جمعتنا, جس نے اپنے دونوں بیٹوں سے حضور کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوائی. طلاق بھائی مانا وہاں تو در حقیقت نسبت کا ہو جانا ہی ایک طرح کا نکاح ہوتا, وہ نکاح باقاعدہ ہو جائے گا لیکن نسبت ہو گئی, منسوب ہو گئی, تو گویا کہ ایک رشتہ قائم ہو گیا. دونوں بیٹے تھے ابو لہب کے جن سے حضور کے 2 صاحبزادیوں کہہ رہے, ان دونوں نے آ کر نہایت گستاخانہ انداز میں, توہین آمیز انداز میں آ کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر اور کہا کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیتے, کہ سارا صدمے جیلے ہیں حضور. اب وہ ہے بنو ہاشم کا سردار, کیا نکلے گا نتیجہ؟ پروٹیکشن ختم, اب تو جو بھی چاہیں گے وہ دارالندوہ میں فیصلہ. لہٰذا آپ گئے طائف. یہ حضور کی مکی زندگی کا اہم حالانکہ اس سے پہلے 3 برس کا آپ کا شیب بنی ہاشم کے اندر جو گھیراؤ رہا اور مقاطعہ رہا اور بائیکاٹ رہا, کھانے پینے کی چیزیں جو ہے روکی گئیں, بدترین قسم کی فاقہ جو ہے کشی کرنی پڑی پورے خاندان بنی ہاشم کو. حالانکہ وہ سب کے سب ایمان تو نہیں لائے تھے, لیکن اس جرم کی پاداش میں کہ بنو ہاشم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے, لہذا اس پورے خاندان کو جو ہے اس کے ساتھ بائیکاٹ ہوگا, اور بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کا پورا خاندان شیب بنی ہاشم میں, اور جس کو شیب ابی طالب بھی کہتے ہیں, 3 برس تک محصور, کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں. کوئی اللہ کا بندہ حکیم ابن حزام جیسے شخصیت ہے, بنیادی طور پر نیک شخص, وہ کہیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر نہیں, ورنہ جو وادی ہے اس کے دونوں سروں کے اوپر پہرے ہیں, کوئی جا ہی نہیں سکتا. اب پہاڑ کراس کرے اتر کے کوئی شہد دے آئے, اس لیے کہ وہ بہت قریبی عزیز تھے حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالی عنہ, تو اپنی ان رشتہ داری کا بھی وہ کچھ لائے رکھتے, کبھی لے آئے تو لے. ورنہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے پھول جیسے بچے بلک رہے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی ان کے حلق پر. لیکن اس کو بھی میں سخت ترین نہیں کہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی طور پر جو سخت ترین مرحلہ آیا ہے وہ یوم طائف کا, جس کی ایک گواہی حضور کے اپنے قول میں کہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا رضی اللہ تعالی عنہا کہ کیا آپ پر یوم احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرے؟ ان کے ہوش میں ظاہر بات ہے یوم احد حضور مجروح ہوئے, زخمی ہوئے, دندان مبارک شہید ہوئے, خون کا فوارہ چھوٹا, آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی, آپ کی زبان مبارک سے ایک بددعا بھی نکل گئی, کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم, اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین بنا دیا, خون سے رنگ دیا. پھر یہ کہ 70 صحابہ جو ہے شہید, جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی, آپ کے چچا بھی ہیں, آپ کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں, آپ کے دور شریک بھائی بھی ہیں, ساتھ کے کھیلے ہوئے امجولی بھی, اسد اللہ ہے, اسد الرسول ہی بھی, اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی, کان کٹے ہوئے, اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا. تو سخت ترین دن حضرت عائشہ کے نزدیک یوم احد تھا. حضور نے فرمایا نہیں, مجھ پر سخت ترین دن یوم طائف. آپ مکے سے مایوس ہو کر طائف گئے, اور نوٹ کیجئے یہ واحد موقع ہے جہاں نظر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی حضور کے ساتھ نہیں, ورنہ سائے کی طرح ساتھ رہنے والی شخص صرف ایک ہے ساتھ, زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو منہ بولے بیٹے بھی قرار دے دیے گئے تھے, لیکن یہ کہ تھے تو غلام, آزاد کردہ غلام,
मौला थे हुजूर, वो साथ हैं। आपने आम रास्ता इख्तियार नहीं किया जो कि आसान रास्ता है, सैल का रास्ता अब भी है। ताइफ के दो रास्ते, मक्के से ताइफ जाए दो रास्ते, एक तरीकुल सैल कहलाता है, एक तरीकुल जबल कहलाता। पहाड़ी रास्ता जो है इंतहाई दुश्वार गुजार, इंतहाई, आज भी आप जब जाएं वहां पर तो मालूम होता है कैसे इन लोगों ने सड़क बना, निहायत दुश्वार गुजार। लेकिन अब तो बहरहाल वो बहुत उम्दा सड़क बनी हुई। हुजूर के जमाने में सड़क कहाँ थी? किस सख्ती को झेल कर उस तरीकुल जबल को आपने इख्तियार किया, इसलिए कि आम दरफ्त का रास्ता जहां था वहां तो खतरा था कि फौरन हमला हो जाए, क्योंकि गालिबन दारुल नदवा में ये फैसला हो चुका कि अब कत्ल कर दो मोहम्मद को, खत्म हुआ, अबू तालिब गया। अब कोई हमें अंदेशा नहीं है कि कोई इन फाइटिंग हो जाएगी, कोई जो है सिविल वॉर हो जाएगी। लिहाजा इसलिए आप अवॉइड कर रहे हैं उस रास्ते को जिस पर आम दरफ्त काम है, वो दुश्वार गुजार रास्ते से होकर ताइफ पहुंच, वहां के 3 सरदारों के पास जाकर अपनी दावत की, इस उम्मीद में कि अगर इनमें से कोई एक भी दावत कबूल कर ले, उस पर ईमान ले आए, तो मैं यहाँ मुंतकिल हो जाऊं। ये मेरा दारुल हिकमत खुदाबंदी में, मशीयत एज़दी में ये मामला जो है, ये शरफ पहले से तय था यसरब के लिए, लेकिन हुजूर की अपनी गौर व फिक्र विचार, उसके हवाले से आप ताइफ पहुंचे। तीनों ने जो जवाब दिए हैं, कलेजे से पार होने वाले जवाब। एक जगह फौरन रवाना हो जाओ यहाँ, इसलिए कि हो सकता है तुम सच्चे हो, वाकई रसूल हो, तो मैंने कोई तौहीन कर दी तो मैं मारा जाऊंगा, और हो सकता है तुम झूठ। एक जगह तुम्हारे सिवा कोई नहीं मिला था अल्लाह को रसूल बनाने की, ये जो कुरान मजीद में भी आयत कोट हुई, मिन क़रयतैन अज़ीम, ये जो कोई रजुल होता, कोई शख्स जो इन 2 बस्तियों में बड़ी अजमत वाला होता, दौलत वाला होता, वलीद इब्न मुगीरा की तरह उसकी जायदाद मक्के में भी थी, मदीने और ताइफ में भी होती, तो ऐसा शख्स नहीं मिला था अल्लाह को कोई नबी बनाने की। तुम जैसा यतीम मफलूकुल हाल, जिसका अपना कोई सरमाया था ही नहीं, जिसके लिए सरमाया भी अगर कोई था तो बीवी का था, वो अल्लाह ने। बहरहाल आप उनसे मायूस होकर रवाना होने लगे तो इशारा कर दिया, जिन्हें स्ट्रीट अर्चिन्स आप कहते, ये छोकरे गलियों के आवारा, ये जरा इनकी खबर लो। उन्होंने पथराव शुरू। अब जाहिर बात है कि हजरत ज़ैद इब्न हारिसा अगर वो सामने से आकर हुजूर को शील्ड करते हैं, वो पीछे पथराव करते से, वो पीछे जाते हैं तो सामने से पत्थर आ रहा, ताक ताक कर टखने की हड्डी निशाना बनाकर, और ये कि उससे जो खून बह रहा वो जाकर नालैन के अंदर जम गया है। वहां से फिर जरा आप निकले हैं, एक जगह ठहरे, ज्यादा तफसील में नहीं मैं जा रहा, लेकिन खास तौर पर ये नोट करा देना चाहता कि हुजूर की ज़बान मुबारक पर फरी, अल्लाहुम्मा इलैका अशकू व फ़क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी, अल्लाह तेरी ही जनाब में फरियाद करता हूँ, अपनी कुव्वत की, अपने वसाइल की, और लोगों के सामने जो रुसवाई हो रही है, रुसवाई, ये रुसवाई मक्के में नहीं हुई थी, ये पथराव मक्के में नहीं हुआ था। अल्लाहुम्मा इलैका अशकू व फ़क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास, इला मन तकलुनी, है अल्लाह मुझे किसके हवाले कर दिया है, इला बाइदिन यतजहमुनी और इला अदुव्विन मल्लकता अमरी, क्या वो दूर दराज के लोग जिनका मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनको मुझ पर हमला करने के लिए खुली छूट दे दी, और क्या दुश्मन के हवाले मुझे कर दिया कि जो चाहे कर गुजरे, ये फरियाद। लेकिन इसके बाद वो मकाम अब्दियत गालिबा, ये जो 2 निस्बतें हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की, अब्दुहु व रसूल, मकाम अब्दियत का तकादा को सरे तस्लीम खम, कोई शिकवा शिकायत जबान पर ना आए। फरमाते हैं इल्लम यकुन अलैया गज़बुक फला उबा, अल्लाह अगर तू नाराज नहीं है, सरे तस्लीम खम है जो मिला, अंदेशा तो ये हुआ कि कहीं तू नाराज ना हो गया हो। जैसे इब्तिदा में चंद दिन के लिए वही की आमद का सिलसिला रुका था, तो अंदेशा हो गया था कि कहीं अल्लाह नाराज तो नहीं हो गया कि वही का सिलसिला जिस पर वो आयात नाजिल हुई, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिन उला। इसी को कहते हैं फारसी में कि इश्क़ तो 1000 बदगुमानी, जहाँ इश्क का और मोहब्बत का मामला होता है तो बड़ी जल्दी बदगुमानी पैदा हो जाती है, कहीं कोई नाराज से मेरी कोई बात जो है खल तो नहीं गई, किसी चीज से कोई ऐसी तो नहीं कि नागवारी महसूस, तो इल्लम यकुन अलैया गज़बुक फला उबाली, अगर गजब नहीं है तेरा, नाराज नहीं, मुझे कोई फर्क। अऊज़ु बिनूरि वजहिकल लज़ी अशरक़त लहु ज़ुलुमात, मैं तेरे चेहरे अनवर की ज़िया और नूर की पनाह में आता हूँ कि जिससे तमाम अंधियारे जो है वो दूर हो। बहरहाल वहां से जब वापस आए हैं तो नोट की टर्निंग पॉइंट, इसलिए कि यौम ताइफ एक एतबार से क्लाइमेक्स है, जाती एतबार से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इब्तिला और आजमाइश और इम्तिहान और सख्ती का नुक्ते उरूज, क्लाइमेक्स। और इसे मौलाना मनाजिर हसन गीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तसनीफ अन-नबीउल खातिम में टर्निंग पॉइंट करार दी। इसके बाद से अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी प्रोटेक्शन, अल्लाह ताला की खुसूसी हिफाजत जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुई। लेकिन ये कि फौरी तौर पर ताइफ से वापसी के बाद मामला ये हुआ है, आलम असबाब में हुजूर का मामला ये था कि आप दाखिल नहीं हो सकते मक्के में, क्या करें, वहां कत्ल का फैसला हो चुका, दाखिल होऊंगा, और जब दारुल नदवा में फैसला हो चुका हो तो कोई उसके ऊपर जुर्म नहीं, कोई उसके ऊपर इल्जाम नहीं, कोई मुकदमा नहीं बनेगा। ताइफ गया था, खाली हाथ लौट रहा हो।
عالم اسباب، اب نوٹ کیجئے جو نقطہ میں واضح کر کہ حضور کی ساری جدوجہد عالم اسباب میں قدم بقدم زمین پر چل کر ہوئی، عالم اسباب کے وہ استعمال کرتے ہوئے ایک مشرک کو، کافر کو پیغام بھیجتے ہیں، اگر تم مجھے امان دے دو، اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں آ جاؤ۔ مجھے میں بتا چکا ہوں قبیلے کی بات یہ ہوتی ہے، ایک شخص نے امان دے دی تو سب کی طرف سے امان، اس نے انکار کر دیا، پھر زید ابن حارثہ کو دوسرے کے پاس بھیج، اس نے بھی انکار کر دیا، تیسرا شخص وہ شریف النفس تھا مطعم بن عدی، اس کے پاس جب پیغام پہنچا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میری امان میں آ جائیے۔ آپ نے فرمایا یوں نہیں، آؤ اور لے کر جاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اگر ایسے ہی مکے میں داخل ہو جاؤں فوراً مجھ پر حملہ کر کے ختم کر دیں تو لوگ تو کہیں گے ہمیں کیا پتا تھا کہ مطعم بن عدی نے امان دی ہے، نو اٹ، لہذا آؤ اور لے کر جاؤ۔ اس درجے اسباب جو ہے دنیاوی، یہ عالم اسباب ہے، اور یہاں جو جد و جہد کرنی ہے اس عالم اسباب کے اندر رہتے ہوئے کرنی، ان اسباب کو بروئے کار لا کر کرنی ہے، انہیں استعمال کر کے کرنی۔ لہذا آپ نے ایک مشرک کافر کی امان لینی، اور پھر وہ مطعم بن عدی آیا ہے ہتھیار سجا کر، 6 بیٹے ساتھ لے کر، 6 بیٹے ہتھیاروں سمیت، اور کہتا ہوا میں نے محمد کو امان دی ہے، آج سے محمد میری امان میں، تب مکے میں دا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کو اتنا پاس تھا اس کے اس احسان کا۔ غزوہ بدر میں جب 70 قیدی قریش کے حضور کے ہاتھ میں، اسیران بدر، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا بغیر کسی، لیکن یہ کہ مطعم بن عدی کا اس دوران انتقال ہو چکا تھا، وہ اسی حالت کفر و شرک۔ میں نے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی ہیں، یہ 10 برس ہیں، حضور کا جو انقلابی جد و جہد کا عرصہ ہے وہ 20 برس۔ عرب میں انقلاب کی تکمیل جو ہے سن 8 ہجری میں ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو، حنین میں فتح حاصل ہو، عرب میں انقلاب ہو گیا، لہذا 12 برس مکے کے اور 8 برس مدینہ کے شامل کر لیجئے 20۔ ان 20 کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے، 10 سال ادھر 10 سال ادھر۔ پہلے 10 سال کا حاصل یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کل 125 یا 150 افراد ایمان لائے۔ آپ کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ آپ مکے میں اپنے بل پر ان his own right آپ قیام کر، لہذا آپ نے ایک کافر اور مشرک کی امان لی۔ یہ ہے 10 برس کی محنت شاقہ کا۔ اگلے 10 برس میں وہ انقلاب جس تیزی کے ساتھ مکمل، اسی سال جبکہ طائف سے واپس آئے، حج کے ایام میں آپ پھر رہے ہیں مختلف وادیوں میں جہاں حاجی ٹھہرے ہوئے ہیں، یثرب کے 6 حاجی آپ کو، ان کے سامنے آپ نے اپنی دعوت رکھی، وہ خزرج کے قبیلے سے تھے۔ مدینے میں یہودی چونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخری زمان کا ظہور ہونے والا ہے، ان قریب جو ہے آخری نبی کا ظہور ہوگا، اور جب ان کے جھگڑے ہوتے تھے اوس اور خزرج سے یہودیوں کے، اور مار کھاتے تھے ان سے، جیسے بنیے اگر ان کا کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا گاؤں میں تو ظاہر بات ہے مار تو ان کا مقدر تھی، ایسے ہی وہ مار کھاتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، کہ دیکھو نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب ہے، جب ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکتے۔ یہ کانوں میں ان کے باتیں پڑی ہوئی، لہٰذا جب حضور نے اپنی دعوت پیش کی، انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر، تو اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لے آئے تم ایمان لے آؤ۔ وہ 6 آدمی اگلے سال انہوں نے چھوٹی بہت جو بھی دعوت دی ہوگی اس کے نتیجے میں 12 آ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ دیجئے، کوئی معلم دیجئے، مقری دیجئے جو قرآن ہمیں پڑھائے۔ آپ سے تو ہماری ملاقات اب 1 سال بعد ہوگی، اس لیے کہ عرب میں سفر کرنا کوئی آسان کام تھا، ہر وقت خطرہ قتل و غارت کا، قافلے لٹ رہے پٹ رہے، تو وہ تو جو اشہر حرم ہوتے تھے حج کے مہینے، ان میں امن و امان ہوتا تھا، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، کوئی قتل و غارت کری نہیں، تو اگلے سال ملاقات ہوگی۔ تو آپ ہمیں دیجئے کوئی مقری پڑھانے والا، قرآن نام قرآن فال بنا میں من دیوانہ زدن، حضرت مصعب بن عمیر کو حضور نے معین کیا، وہ سمجھاؤ، وہ چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور کو بھی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا، ان 2 نے وہاں جا کر 1 سال میں جو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، قرآن پڑھایا لوگوں۔ حضرت مصعب کا نام ہی پڑ گیا المقری، یا المقری، وہ آیا استاذ پڑھانے والا۔ اس کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد آ گئے اور بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئے، جس کے نتیجے میں ہجرت کا راستہ کھل گیا یثرب کے۔ اوس اور خزرج کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے ان دونوں اس 75 افراد کے، تو معلوم ہوا کہ دونوں قبائل نے گویا کہ بعثت مجموعی اسلام کی طرف پیش قدمی، لہذا اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت اس طور سے کہ پھر ہجرت ہوئی مدینے کی، اور یہ کہ پہلے حضور نے بقیہ صحابہ کو اجازت دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے اللہ کی طرف۔ اس کے ضمن میں بھی ایک واقعہ ضرور سنا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ سفر کے لیے بالکل تیار، پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی؟ نہیں۔ اگلے روز پھر آئی اجازت؟ نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن عجیب ہم نے دیکھا، دوپہر کے وقت اپنے چہرے اور سر کے اوپر کپڑا آپ نے اوڑھا ہوا ہے، پوری بہت غیر معمولی بات، دوپہر میں عرب میں
کسی کے ہاں جانا اور وزٹ کرنا جو ہے یہ نہ آج جو ہے کوئی پسندیدہ بات ہے نہ پہلے کبھی، یہ قیلولے کا وقت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ہم حیران ہوئے کہ حضور چلے آ رہے ہیں۔ اب آ کر آپ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ابو بکر اجازت آ گئی۔ حضرت ابو بکر بہت خوش ہوئے، انہوں نے اپنے طور پر 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی، کھلا پلا کے خوب فرما بوٹا کیا ہوا تھا تاکہ تیز دوڑے اور سفر ہجرت میں وہ اونٹنیاں کام آئیں، ایک اپنے لیے ایک حضور کے۔ تو انہوں نے خوشی کے انداز میں کہ اب شاباش ملے، تم نے واقعتاً تیاری کی، اہتمام۔ تو عرض کیا کہ حضور میں نے یہ 2 اونٹیاں تیار کر رہی، ذرا سا توقف فرمایا، ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا۔ رو پڑے حضرت کہ حضور مجھ سے بھی یہ مغایرت، لیکن یہ تھی خیرت محمد رسول۔ بہرحال وہ سفر ہوا اور اس کے بعد پھر آپ کی، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پورے انقلابی عمل کو یہاں بیان کروں۔ اس مکی دور میں دعوت، تربیت اور تزکیہ، تنظیم اور صبر محض 4 چیزیں بیک وقت چلی۔ صبر محض کیا تھا کہ اس دور میں یہ تیاری کا دور ہے، جب تک کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کفر کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کریں، اس وقت تک اگر تم پر کوئی زیادتی کی جائے تو جھیلو اور برداشت کرو اور صبر کرو، کوئی جوابی کارروائی۔ یہ انتہائی سمجھیے کہ کروشل تھا معاملہ حضور کی کامیابی کا اور حضور کی دور اندیشی، معاملہ فیبی۔ قرآن مجید میں وحی جلی میں کوئی ایسا حکم نہیں آیا تھا، وہ تو حکم جو ہے اس کا تذکرہ آتا ہے سورہ نساء کے اندر کہ ایک وقت تھا جبکہ تم سے کہا گیا تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو۔ اس وقت تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے، اب آج جبکہ جنگ فرض کر دی گئی ہے کچھ لوگ ہیں کہ جو اس سے نہیں کترا رہے۔ وہاں یہ ذکر سورہ نساء میں آیا، مکی صورتوں میں کہیں اس کا ذکر۔ اب یہ بھی عین ممکن ہے کہ وحی خفی کے ذریعے سے اللہ نے یہ حکم، حضور پر صرف وحی جلی نہیں آتی تھی، وحی خفی بھی، لیکن اس سے زیادہ قرین قیاس یہ کہ حضور کا اپنا تدبر تھا، حضور کی اپنی تدبیر تھی، حضور کی اپنی سوچی سمجھی رائے تھی کہ کوئی انقلابی جماعت جبکہ ابھی وہ تھوڑی ہے، تعداد میں کم ہے، قوت میں کمی ہے، اگر وہ وائلنٹ ہو جائے تو کچل دی جائے گی۔ وہ وائلنٹ نہیں ہے تب بھی ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، انہیں گھروں میں بند کیا جا رہا ہے، ان کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، غلاموں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ 2 حضرات کو تو شہید بھی کر دیا گیا، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، میاں بیوی۔ لیکن یہ کہ جب اس حالت میں یہ کر رہے ہیں جبکہ ہماری طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں، کوئی ریٹیلیشن نہیں، اگر کہیں کوئی جوابی کارروائی ہو جائے تو پورا جواز مل جائے گا انہیں کہ وہ ہمیں کرش کر کے رکھ۔ یہ انتہائی حکیمانہ انتہائی مدبرانہ انداز۔ We have to buy time، اپنے وقت کہ ہم اپنی دعوت و تربیت کے ذریعے سے اپنے بیس کو، اپنی طاقت کو وسیع کریں، مضبوط کریں، مستحکم کریں، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، درویشی کا انداز اختیار کرو، اس سے موافقت اختیار کر لو اور پھر اس پر لگے رہو لگے رہو لگے رہو، کوشش کرتے رہو۔ آخر دعوت و تبلیغ بھی تو درویشی۔ پھر یہ کہ درویش کو اگر آپ نے تھپڑ مار دیا تو وہ جواب میں آپ کو تھپڑ نہیں مارے گا، یہی درویش ہے۔ بدھ مت کے بھکشو ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کے آپ کو خلاف اقدام بھی کریں گے، وہ جوابی کارروائی نہیں کریں گے۔ تو دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم اور صبر محض، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense، چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دے۔ حضرت خباب بن الارض سے کہا گیا اتارو کرتا، اتار دیا، دیکھتے ہوئے انگارے زمین میں بچھا رکھے پہلے ان کی نگاہوں کے سامنے، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے۔ حکم ہے محمد عربی کا صلی، ورنہ ایک آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے کہ یہ تو مجھے زندہ کے کباب بنانے چلے اور وہ کوئی اقدام کرے تو 2-4 کو مار کر تو مرے گا نا، ڈیسپریٹ آدمی۔ بلی کو بھی اگر آپ کارنر کر لیں اور اسے محسوس ہو کہ اب اس نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے بھاگنے کا، وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے بلی۔ تو ایک انسان اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تو مجھے بھوننے لگے زندہ کو، تو وہ اگر کوئی کارروائی کرے گا تو 1-2 کو تو مار کر مرے گا، لیکن نہیں، اجازت نہیں۔ تو یہ جو 12 برس ہیں مکے کے، یہ دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم، جس کا کلائمیکس ہے بیعت عقبہ ثانیہ، جس میں کہ حضور نے عہد لیا، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی لا ننازل امر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو، خواہ طبیعتیں آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، اور جنہیں بھی آپ امیر بنائیں گے، ذمہ دار بنائیں گے، ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، ان سے تعاون کریں گے، اور جہاں بھی کہیں ہوں گے حق بات اور صحیح مشورہ ضرور دیں۔ یہ بیعت تھی، بنیاد پر ایک عظیم تھے تنظیم وجود میں، اور یہ صبر محض، یہ 4 مراحل تھے اس امر کے انقلابی جد و جہد کے جو مکے میں پورے ہو۔ مدینے میں آ کر 6 مہینے آپ نے لیے 3 کاموں کے لیے، جس کو کہیں گے ہم انٹرنل کنسولیڈیشن۔ مسجد نبوی کی تعمیر جو ایک مرکز بن، اب یہ دار الندوہ بھی ہے، دار المشاورہ بھی ہے، یہ دار العبادہ بھی ہے، دار الصلاۃ بھی ہے،
یہی دارو تعلیم بھی ہے، یہی دارو تزکیہ بھی ہے، دارو الاحسان بھی، خانقاہ کہہ لے، دستگاہ کہہ لے، تربیت گاہ کہہ لے، عبادت گاہ کہہ لے، حکومت کا مقام کہہ لے، مشورے کی جگہ کہہ لے، پارلیمنٹ ہاؤس کہہ لے، یہ سب مسجد نبوی ایک مرکز وجود۔ نمبر 2، انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا، تاکہ یہ دو حصے، جماعت اسلامی جماعت کے دو حصے مربوط ہو۔ نمبر 3، یہودیوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کر کے انہیں جکڑ لینا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ اگر مدینے پر باہر سے حملہ ہوا تو سب مل کر دفاع کریں۔ یہ تھی آپ کی۔ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں، ٹوائنبی نے ایک بڑا زہر بھرا جملہ کہا تھا حضور کے بارے میں، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین۔ محمد نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے، مکے میں جو نقشہ تھا، دعوت ہے، تبلیغ ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، صبر ہے، یہ تو تھا وہ واقعی جو نبی کام کیا کرتے، وہی جو حضرت عیسیٰ نے 3 سال کیا وہی کام تھا نہیں، پر دیر ہی فیلڈ، ناکام ہو گئے، بھاگے وہاں سے۔ ان کا کہنا یہ ہے، یہ فلائٹ ٹو مدینہ کہتے ہیں، فرار، مدینے کی طرف فرار، یہ فرار نہیں تھا، یہ جیسے آلٹرنیٹ بیس کی تلاش میں آپ گئے تھے طائف، مشیت ازدی کچھ اور تھی، یہ آلٹرنیٹ بیس تھا جو مدینے کی شکل میں اللہ نے اپنی جد و جہد کو لانچ کرنے کے لیے، اپنے آفینسو کے لیے بیس وہ مدینہ تھا۔ تو جو پروفیسر منٹگومری واٹ ہے، جس کو کہ ایک مرتبہ ضیاء الحق صاحب نے یہاں پہ خاص طور پر بلایا تھا، برطانوی پروفیسر ہے، اس نے سیرت النبی پر 2 کتابیں لکھی ہیں، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، اور ان دونوں کتابوں کے اندر حضور کی شخصیت کے متضاد پہلوؤں کو نمایاں کیا۔ مکے والا محمد کچھ اور ہے، مدینے والا اور ہے۔ مکے والا محمد تو واقعی داعی ہے، مبلغ ہے، مربی ہے، مزکی ہے، درویش ہے، وہ تو واقعی نبیوں والا نقشہ ہے، جیسے نبی ہوتے تھے۔ مدینے والا محمد تو اسٹیٹس مین ہے، سیاستدان ہے، سپہ سالار ہے، یہ تو ہے ہی دوسری شخصیت۔ لیکن یہ کہ جو بھی اس نے شرارت کی ہے ان 2 کتابوں کو علیحدہ علیحدہ اور اس کے تضاد کو نمایاں کرنے کے لیے، اس سے قطع نظر محمد مدینہ میں اس نے حضور کے لیے مدح کے، تعریف کے جتنے سپرلیٹیوز ہیں سب جمع کر دیے جو انگریزی زبان میں ہو۔ آپ کی دور اندیشی، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کی ہر نئی صورتحال کے بارے میں صحیح اقدام کی صلاحیت، آپ کی انسان شناسی، انسان کو سمجھ لینا، اور ہر انسان سے اس کی سطح پر بات کر سکنا، ہر انسان سے اس کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق کام لے لینا، یہ انسان شناسی اگر نہ ہو تو دنیا میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ موقع شناسی، تدبر، سیاست، آپ کی اسٹیٹس مین شپ، اس کے لیے سارے سپرلیٹیوز جتنے بھی ممکن ہے وہ جمع کر دیے ہیں۔ اسی لیے دھوکہ کھاتا ہے مسلمان کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا، حالانکہ وہ کنٹراسٹ دکھا رہا ہے کہ یہ ہے آپ کے اوصاف بحیثیت سیاستدان اور اسٹیٹس مین کے، بحیثیت نبی تو ناکام ہو گئے، مدینے سے مکے سے بھاگ کر مدینے میں پناہ لینی پڑی، تو یہ زہر گھولا ہوا ہے اس نے۔ لیکن میں نے اس لیے بتایا کہ واقعتاً یہ میثاق مدینہ شاہکار تھا محمد رسول اللہ کی معاملہ فہمی، دور اندیشی اور سیاست کو سمجھنے، ان تینوں قبیلوں کو جکڑ لیا ہے میثاق جوائنٹ ڈیفنس۔ یہ دوسری بات ہے، بعد میں وہ ایک ایک کر کے اس سے غداری کے مرتکب ہوتے رہے، لیکن ظاہر بات ہے جب غداری بھی کرتے تھے تو رک رک کر، چھپ کر، کھلے عام ان کو یہ ہے، ظاہر بات ہے معاہدہ کیا ہوا ہے، جکڑے ہوئے اس میں، کھلے عام جو ہے اپنی ان سرگرمیوں کی انہیں ضرورت نہیں، در پردہ سازشیں کرتے رہے، مکے والوں کو ابھارا، کسی اور کے لیے کیا، اپنی امداد کا وعدہ کیا، پھر جو بھی خلاف ورزیاں ہوئی تو ایک ایک کر کے مدینے سے نکالے بھی گئے، بنو قینقاع، پھر بنو نذیر اور پھر بنو قریظہ، تینوں کے تینوں۔ بہرحال 6 مہینے حضور نے لیے انتی، 7ویں مہینے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے اب بھیجنے شروع کر دیے مکے کی طرف۔ چیلنجنگ اب یہ انداز ہے، چیلنج، اب یہ ایکٹیو ریزسٹنس، باطل کو چیلنج دینے کا انداز۔ یہ 8 مہمیں ہیں بدر سے پہلے۔ بدقسمتی سے سیرت کی کچھ وہ کتابیں جو انگریزی دور میں لکھی گئیں ان میں ان کو پلے ڈاؤن کیا گیا ہے، چھپایا گیا ہے، یہاں تک کہ علامہ شبلی نے بھی ان کو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد جنگ کا آغاز محمد کی طرف سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ کی طرف سے نہیں ہوا۔ اور یہ وہ بات تھی کہ جو اس دور میں جبکہ ہمارے اوپر یہ تنقید ہوتی تھی کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے اور یہ تو بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، یہ تو خونی لوگ ہیں، جنونی لوگ ہیں، یہ تو آپ دلیل سے بات نہیں کرتے، طاقت سے بات کرتے۔ یہ چونکہ مسلسل پروپیگنڈا ویسٹ کی طرف سے ہو رہا تھا تو ہمارا انداز ہو گیا تھا اپولوجیٹک، نہیں جناب، حضور نے تو جنگ دفاعی کی ہے، صرف وہ تو انہوں نے آغاز کر دیا تھا تو آپ نے دفاع کیا، یہ حالانکہ 100% غلط۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور کو اللہ نے بھیجا تھا دین کو غالب کرنے کے لیے۔ آپ مکے سے مدینے آ کر وہاں کی جو نخلستانوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرنے تو نہیں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو تھا اپنی اس جد و جہد کے اگلے مرحلے کو
اس کے ऑफेंसिव को लॉन्च करने के लिए एक बेस है जो अल्लाह ने अता किया। आप तो ज्यादा से ज्यादा वो 6 महीने वेट कर सकते थे ताकि वहां अपनी पोजीशन को मुस्तहकम, इससे ज्यादा जो है आपके लिए मुमकिन ही नहीं था। लिहाजा आपने आगाज की, सिलसिला आपकी जानिब से शुरू। 8 मुहिम्में बदर से पहले हैं जिनमें 4 में हुजूर खुद भी शरीक हुए, लिहाजा वो गज़वात कहलाएंगे, और 4 वो थे जिनमें हुजूर नहीं गए तो वो सराया कहलाते। अब इसकी तफसील में मैं नहीं जा सकता इस वक्त, लेकिन इन मुहिम्मों का मकसद क्या था, एक लफ्ज पहले इस्तेमाल कर चुका हूं, कुरैश को चैलेंज करना। अब 2 लफ्ज और समझ ली, इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ मक्का, क्योंकि उनका सारा जो मामला था माश का, वो जो तिजारती काफले जाते थे, शिमाल की तरफ काफला जाता था, शाम की तरफ वो बद्र से होकर गुजरता था। बद्र जाहिर बात है मक्के से 80 मील के फासले पर है और मदीने से और मक्के से 200 मील के फासले पर, लिहाजा ये जद में था मुसलमानों की। उधर जो काफला जाता था यमन की तरफ, वो नखला से होकर गुजरता था, हालांकि वो तो मदीने से और भी ज्यादा दूर है, मक्के से भी ज्यादा दूर, मक्के से जुनूब मशरिक की तरफ जा रहे हैं। वहां भी आपने एक मुहिम भेज दी, नखला के अंदर भी मकसद क्या था कि कुरैश को ये बता देना कि अब तुम्हारी लाइफ लाइन हमारे हाथ में। इसको कहते हैं जदीद इस्लाम में इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ मक्का। नंबर 2, दूसरी इस्तेलाह पॉलिटिकल आइसोलेशन ऑफ कुरैश। हुजूर खुद जहां भी गए इन 4 मुहिमों के दौरान, तो वहां के जो इलाकाई कबाइल थे उनसे आपने मुआहदे कर, या तो वो पहले एलाई थे कुरैश के, अब हो गए हुजूर, या ये कि उन्होंने न्यूट्रलिटी का मामला किया कि हम ना आपका साथ देंगे कुरैश के खिलाफ, ना कुरैश की मदद करेंगे आपके। लेकिन दोनों का नतीजा क्या निकला, जोन ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ कुरैश वाज डिमिनिश्ड एंड जोन ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद में मक्की सूरतें जो दरमियानी दौर की, उनमें यह आयत आपको मिलती, नातिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा, हम जमीन को चारों तरफ से घेरते हुए ला रहे हैं मक्के की तरफ। मक्की दौर में वो क्या था कि उन कबाइल में भी इस्लाम फैलना शुरू हो गया, और गोया कि अब मक्के की तरफ इस्लाम जो है दूसरे कबाइल से पेश रफ्त कर। अब उसकी शक्ल क्या बनी है कि हुजूर ने जब इन कबाइल के साथ मुआहदे कर लिए तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है हुजूर का बढ़ता चला गया और कुरैश का घट। इस पर तंग आमद बजंग आमद, कुरैश का वो 1000 का लश्कर निकला है। उसका जो एक्साइटिंग काजेज हो गए थे वो 2 हो गए थे, एक्साइटिंग काजेज फौरी। एक तो जो नखला में आपने ग्रुप भेजा था उसकी बुढ़भीड़ हो गई एक तजारती काफले से जो कुरैश का था। एक मुशरिक मक्के वाला मुसलमानों के हाथों मारा गया, एक को उन्होंने असीब बनाया, ले आए और माले तिजारत भी। अब शोर मच गया मक्के में कि मोहम्मद की ये जुरत कि उसके आदमियों ने हमारा आदमी मार दिया। ये पहला कत्ल है जो हिजरत के बाद हुआ। कुफार की तरफ से हिजरत के बाद से लेकर दाहाल कोई कत्ल, पहला कत्ल हुआ है मुसलमानों के हाथों। एक सानियन जब हुजूर ने पीछा किया था कुरैश के काफले का जो अबू सुफियान लेकर जा रहा था, या जा रहे थे कहना चाहिए क्योंकि बाद में ईमान ले आए सहाबी है, उस वक्त तक वो काफिर थे, तो हुजूर ने पीछा किया था लेकिन वो निकल गए थे जल्द। अब वो वापस आ रहा था काफले को ले, उसे अंदेशा हुआ अब काफला जो है वो तो लदा फंदा है, 1000 ऊंट उनके ऊपर माले तिजारत लद, समझिए करोड़ों का सामान है। उसने SOS कॉल भेज दी। 2 काम किया। अबू सुफियान निहायत स्टेट्समैन, निहायत मुदब्बिर इंसान थे। एक तरफ कुरैश को कॉल भेज दी SOS कॉल कि मुझे खतरा है मोहम्मद से और उनके आदमियों से कि वो हमला करेंगे और हमें लूट, लिहाजा मदद भेजो। दूसरी तरफ रास्ता बदल दिया खुद, बजाय बदर से होकर गुजरने के नीचे असफला मिनकुम जो आया है सूरह अनफाल में, वो नीचे यानी साहिल के साथ साथ होकर गुजर। लेकिन वहां जो कॉल पहुंच गई थी उधर से अबू सुफियान की कॉल पहुंच गई, उधर से वो लोग रोते पीटते हुए आगे, चीखते चिल्लाते हुए, कपड़े फाड़ते हुए कि मोहम्मद के आदमियों ने हमारा एक आदमी मारा। इसके नतीजे में कुरैश के जो हॉक्स उनका पलड़ा भारी हो गया। डफ्स, ये 2 इस्तिलाह भी जदीद हैं, हर कौम में इस तरह के लोग होते। हमारे यहाँ भी आज ये सूरत मौजूद। कुछ लोगों की राय ये है कि हरचे बादाबाद लड़ जाओ भारत के साथ, वो हॉक्स हैं इस वक्त। नताइज क्या हो सकते हैं उसके बारे में ज्यादा सोचने की वो तकलीफ गवारा नहीं करते। जोश है, खरोश है, वलवला है। कुछ लोग हुआ कि जो नहीं कह रहे कि भाई सोचो इसके नताइज बहुत खतरनाक होते हैं। ऑल आउट वॉर भारत और पाकिस्तान की क्या नताइज हो, और अगर खुदा न खास्ता, लेकिन ये कि खुदा न खास्ता तो मैं कह रहा हूँ, लोगों का तो कहना ये कि खास्ता ही खास्ता होगा लाजिमन ये कि वो एटमिक वॉर बन जाएगी। ना खास्ता का क्या सवाल, वो तो लाजिमन बनेगी एटमिक वॉर। और उसके जो नताइज इतने हौलनाक होंगे, और जिसका सबसे बड़ा नतीजा ये निकलेगा कि फिर आलमी कुव्वतें हमारे ऊपर आकर हमला करेंगी और हमारी एटमी सलाहियत को हमेशा के लिए खत्म कर, जैसे सद्दाम हुसैन की सलाहियत को उन्होंने खत्म किया। अगला पिछला खाया पिया सारा उगलवा लिया, और अभी उस पर बस नहीं है। बहरहाल कुछ लोग हुए जो मशवरा दे रहे हैं कि इन चीजों को देखो, सोच। तो ये डव्स कहलाएंगे, वो हॉक्स कहलाएंगे। कुरैश में भी दोनों तरह के लोग थे। हॉक्स में अबू जहल था, उक़बा इब्न अबी मुआयत था, और बड़े बड़े लोग थे।
وہ کہتے تھے چلو جی چل کر مدینے پہ حملہ کرو، ختم کرو محمد کو اور ان کے ساتھیوں۔ دوسری طرف کچھ وہاں ڈس بھی تھے۔ عتبہ ابن ربیعہ ایک بزرگ شخصیت جو پہلا مقتول ہے بدر کے میدان میں، لیکن وہ بہت شریف النفس انسان، عتبہ ابن ربیعہ۔ حکیم ابن حزام، وہ تو شاید اندر کھاتے ایمان بھی لا چکے ہو لیکن ظاہر نہیں کیا تھا، بہت شریف انسان۔ وہ کہتے تھے اب وہ بلا ہمارے سر سے ٹل گئی ہے۔ عتبہ ابن ربیعہ کا قول آپ کو سنا رہا ہوں کہ دیکھو وہ بلا ہمارے سر سے محمد، اب تم محمد کو عرب کے حوالے کر دو۔ عرب سے مراد بقیہ عرب، اس لیے کہ محمد تو چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، انہوں نے اپنی دعوت پھیلانی ہے، تو جو رد عمل ہمارا ہے وہی ہوگا۔ سارے کے سارے عرب کے لوگ جو ہے بت پرست ہیں، مشرک۔ اگر ان سے کشمکش ہوئی محمد کی، تو اگر محمد ان پر غالب آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا کیا جائے گا؟ حید و کرشی نا ہمارا اپنا بھائی ہے، گویا کہ قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر۔ اور اگر بقیہ عرب نے محمد کو ختم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگین نہیں۔ آخر محمد کون ہے؟ بنی ہاشم میں سے۔ ابو بکر کون ہے؟ وہ آخر تمہارے قبائل میں سے ہیں۔ عمر کون ہے؟ بنو عدی میں سے ہے۔ ابو بکر بنو تیم میں سے ہے۔ آخر یہ لوگ کون؟ خود ابو سفیان کا، خود عتبہ ابن ربیعہ کا بیٹا ادھر ہے حذیفہ، یہ سارے جو ہیں آپس کے رشتے ہیں تمہارے۔ حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ تھے، بیٹا عبد الرحمن ادھر سے آیا تھا لڑنے کے لیے، اور اس نے کہا بھی تھا کہ ابا جان بدر میں ایک موقع پر آپ میری زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا، رعایت کی آپ کے ساتھ۔ جب حضرت ابو بکر نے جواب دیا تھا کہ بیٹے یہ تم نے اس لیے کیا کہ تم کفر کے لیے، باطل کے لیے لڑ رہے تھے، خدا کی قسم اگر تم کہیں میری زد میں آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑ۔ تو اس نے یہ کہا عتبہ ابن ربیعہ نے کہ ہم اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگی، اس سے بہتر ہے عرب جو ہے باقی نبٹ لے کے ختم کر دیں گے، اور اگر ان کا پلہ بھاری ہو جائے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ پورے جزیرہ نما عرب پر ہماری حکومت قریش کی ہوگی نا۔ لیکن جب یہ دو چیزیں آ گئیں تو اب یہ جو ڈوز تھے وہ بے بس ہو، ہاکس انہوں نے تیاری کی، طبل بجایا، 1000 کا لشکر تیار کر کے کیل کھانے سے لیس۔ اس میں بھی ایک بات بتا دوں، جب عین بدر کے میدان میں پہنچ گئے، ادھر سے حضور بھی اپنی 313 کی نفری لے کر آ گئے، انہیں پیغام پہنچ گیا کہ ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل گیا، پہنچ گیا وہ تو بکے، اس کے لیے کوئی اندیشہ نہیں رہا۔ حکیم ابن حزام آتے ہیں، عتبہ ابن ربیعہ وہی شریف النفس کہتے دیکھیے ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل گیا ہے، اب لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی حیثیت ایسی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو یہ قریظی رخ دونوں مل کر آئے۔ ہاک جو ہاک اعظم تھا سب سے بڑا، ابو جہل اس کے پاس، جب عتبہ نے یہ بات پیش کی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ جو ہمارا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا محمد کے آدمیوں کے ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دیت، اس کا خون بہا میں ادا کر دیتا، باقی یہ کہ ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل ہی گیا، تو خام خواہ اس خوریزی سے جو ہے ایوائڈ کریں، واپس چلیں۔ ابو جہل نے ایک تو بلایا اس کے بھائی کو جو مقتول تھا کہ تمہارا جو بدلہ ہے وہ تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چیخ ماری، اور جو بھی عرب کا رواج تھا کہ مجھے تو قصاص چاہیے، مجھے کوئی خون بہا نہیں چاہیے، اور پھر تانا دیا اس نے کہ عتبہ شاید تم پر بزدلی طاری ہو گئی کہ تمہارا اپنا بیٹا حذیفہ جو ہے وہ سامنے مقابلے۔ اب یہ بہت بڑا تانا تھا عرب کے لیے، شریف النفس اور شریف النسب جو ہے۔ اس نے کہا اچھا اب یہ کل معلوم ہوگا کہ کون بزدل ہے اور کون با۔ چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے عتبہ میدان اپنے بھائی کو لے کر، شیبہ کو، اپنے بیٹے ولید، مبارزت ہوئی۔ ادھر سے 3 انصاری صحابی نکلے، پوچھا کون ہو تم لوگ؟ کہا انصار مدینہ۔ نہیں ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اپنے لوگوں سے لڑنا ہے، برابر کے لوگ چاہیے۔ اس پر پھر حضرت حذیفہ نکلنے لگے اپنے باپ کے مقابلے، تو حضور نے روک دی اشارہ کر۔ پھر حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ، یہ 3 افراد نکلے، عبیدہ ابن حارث، اور پہلا قتل حضرت حمزہ کے ہاتھوں، وہی جو جنگ روکنا چاہتا تھا لیکن تانا برداشت نہیں کی۔ معلوم ہوتا ہے تم بزدلی دکھا رہے ہو کہ بیٹا مقابلے میں۔ بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ نے جو فتح عطا فرمائی اپنی نصرت سے، اس کو یوم الفرقان قرار دیا گیا۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، آرمڈ کانفلکٹ، مسلح تصادم، اور یہ 6 سال جاری رہا۔ وہ 12 سال دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم اور صبر محض، کیپ یور ہینڈز فولڈڈ، کفو ایدیکم، وہ مکے کے برابر۔ یہاں آ کر 1.5 برس لیا آپ نے، پہلے 6 مہینے انٹرنل کنسولیڈیشن آف ہز پوزیشن ایٹ مدینہ، اور پھر اس کے بعد تقریباً 1.5 سال۔ یہ تھے وہ جو آپ نے انیشیٹو لیا اور مہمات بھیجی، اور جو 8 مہمیں بھیجی، جن کے نتیجے میں پھر یہ آرم کانفلکٹ گویا کہ سانپ کو بل میں سے نکالا گیا۔ اور یہ میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں، مکہ حرم ہے، وہاں جا کر حملہ اور وہاں جا کر کچھ تو خون جو ہے کوئی پسندیدہ شے نہیں۔ قریش کو وہاں سے نکالنا ایسے ہی تھا جیسے کہ سانپ کو نکال کر باہر لے آیا جائے اور پھر اس کی گردن کو۔ چنانچہ میدان بدر میں 70 قریش کے چوٹی کے سردار مارے گئے، کمر ٹوٹ کر رہ گئے۔ البتہ اس کے بعد ظاہر بات ہے جو میں نے کہا، 6 سال کی جنگ، یہ ہے کنٹینیوس وار،
یہ جن کو ہم جانتے ہیں یہ بیٹلز ہیں، بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، بیٹل آف ٹرنچز، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب وغیرہ وغیرہ، غزوہ بنی المصطلق، غزوہ خیبر، غزوہ فلاں، یہ غزوات تھے، جنگ مسلسل۔ لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کی، افراد کو تیار کیا تھا، ان کا تزکیہ کیا تھا، ان کے اندر وہ ولولہ پیدا کر دیا تھا کہ ہر چہ بعد آباد جانے تک دینے کے تیار ہے، نظم کا خوگر بنا دی، پھر ان کی للہیت اس درجے کو پہنچ چکی کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت کی کشاری۔ یہ ساری تیاری کر کے آپ اس میدان میں کہ آرمڈ کانفلکٹ کا دور شروع، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل، سن 8 یا 9 میں یوں سمجھیے کہ یہ اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل ہو۔ البتہ اس کے بعد کا ایک مرحلہ ہے، اور وہ سمجھ لیجیے کسی بھی سچے انقلاب کے لیے یہ آخری مرحلہ جو میں ابھی ذکر کروں گا، یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ ٹرو ریولوشن، حقیقی انقلاب صرف وہ ہوتا ہے جو کسی جغرافیائی یا قومی یا ملک کی حدود کے اندر محدود نہیں، وہ پھیلتا، ایکسپورٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نظریہ